روزہ کے مکروہات۔ بخاری و ابو داؤد و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اور اسی کے مثل طبرانی نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی۔ ابن ماجہ و نسائی و ابن خزیمہ و حاکم و بیہقی و تارمی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں روزہ سے پیاس کے کچھ نہیں، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ اور اسی کے مثل طبرانی نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی۔ بیہقی، ابو عبیدہ اور طبرانی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ سپر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی گئی، کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت سے۔ ابن خزیمہ و ابن حبان و حاکم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو و بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ دار کو مباشرت کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ پھر ایک دوسرے صاحب نے حاضر ہو کر یہی سوال کیا تو انہیں منع فرمایا، اور جن کو اجازت دی تھی بوڑھے تھے اور جن کو منع فرمایا جوان تھے۔ ابو داؤد و ترمذی عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں، میں نے بے شمار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ میں مسواک کرتے دیکھا۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہت آتی ہے۔ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلاً عورت کا شوہر یا باندی غلام کا آقا بد مزاج ہے کہ نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا، اور کوئی نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جائے، نہ حیض و نفاس والی یا کوئی اور بے روزہ ایسا ہے جو اسے چبا کر دے دے تو بچہ کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔ چکھنے کی وہ معنی نہیں جو آج کل عام محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا کھا لینا کہ یوں ہو تو کراہت کیسی، روزہ ہی جاتا رہے گا، بلکہ کفارہ کے شرائط پائے جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ بلکہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں، اس میں سے حلق میں کچھ نہ جانے پائے۔ کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا، تو چکھنے میں حرج نہیں، ورنہ مکروہ ہے۔ بلا عذر چکھنا جو مکروہ بتایا گیا، یہ فرض روزہ کا حکم ہے، نفل میں کراہت نہیں، جبکہ اس کی حاجت ہو۔ عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے، جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا، اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزہ میں مطلقاً مکروہ ہے۔ یوں ہی مباشرت فاحشہ، گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں۔
مگر جب کی زینت کے لیے سرما لگایا، اس لیے تیل لگایا کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزہ کے بھی مکروہ ہیں اور روزہ میں بدرجہ اولا مکروہ ہیں۔ روزہ میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے، روزہ میں بھی مسنون ہے۔ مسواک خشک ہو یا بھیگا، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد، کسی وقت مکروہ نہیں۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں کہ اگر مسواک چبانے سے ریشے چھوٹیں یا مزہ محسوس ہو تو ایسی مسواک روزے میں نہیں کرنا چاہیے۔ اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ دوپہر بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ فسد کھلوانا، پچھنے لگوانا مکروہ نہیں، جبکہ ذوف کا اندیشہ نہ ہو، اور اندیشہ ہو تو مکروہ ہے۔ اسے چاہیے کہ غروب تک مؤخر کرے۔ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے یہ معنی ہے کہ منہ بھر پانی لے اور وضو و غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا، یا ناک میں پانی چڑھانا، یا ٹھنڈے کے لیے نہانا، بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں۔ ہاں اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے۔ عبادت میں دل تنگ ہونا اچھی بات نہیں۔ پانی کے اندر ریاح خارج کرنے سے روزہ نہیں جاتا مگر مکروہ ہے، اور روزہ دار کو استنجے میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ یعنی اور دنوں میں حکم یہ ہے کہ استنجا کرنے میں نیچے کو زور دیا جائے، اور روزہ میں یہ مکروہ ہے۔ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا بغیر روزہ کے بھی ناپسند ہے اور روزہ میں مکروہ ہے۔ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا جعوف یعنی کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو۔ لہٰذا نان بائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے، پھر باقی دن میں آرام کرے۔ یہی حکم معمار و مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے کہ زیادہ جعوف کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دیں کہ روزے ادا کر سکیں۔ اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، تو حکم ہے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر نماز پڑھے، جبکہ کھڑا ہونے سے اتنا ہی عاجز ہو جو باب الصلاۃ میں ہے۔ سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے، مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہو جانے کا شک ہو جائے۔ افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے، مگر افطار اس وقت کرے کہ غروب کا غالب گمان ہو۔ جب تک گمان غالب نہ ہو نہ افطار کرے، اگرچہ مؤذن نے اذان کہہ دی ہے۔ اور ابر کے دنوں میں افطار میں جلدی نہ کرنا چاہیے۔ ایک عادل کے قول پر افطار کر سکتا ہے جبکہ اس کی بات سچی مانتا ہو، اور اگر اس کی تصدیق نہ کرے تو اس کے قول کی بنا پر افطار نہ کرے۔ یوں ہی مستور کے کہنے پر بھی افطار نہ کرے۔ اور آج کل اکثر اسلامی مقامات میں افطار کے وقت توپ چلنے کا رواج ہے، اس پر افطار کر سکتا ہے، اگرچہ توپ چلانے والے فاسق ہوں، جبکہ کسی عالم محقق توقیت دان محتاط فی الدین کے حکم پر چلتی ہو۔ آج کل کے عام علماء بھی اس فن سے ناواقف محض ہیں، اور جنتریاں شائع ہوتی ہیں، اکثر غلط ہوتی ہیں، ان پر عمل جائز نہیں۔ یوں ہی سحری کے وقت اکثر جگہ نقارہ بجتا ہے، انہیں شرائط کے ساتھ اس کا بھی اعتبار ہے، اگرچہ بجانے والے کیسے ہی ہوں۔ سحری کے وقت مرغ کی اذان کا اعتبار نہیں، کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ صبح سے بہت پہلے اذان شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جاڑے کے دنوں میں تو بعض مرغ 2 بجے سے اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں۔
حالانکہ اس وقت صبح ہونے میں بہت وقت باقی رہتا ہے۔ یوں ہی بول چال سن کر اور روشنی دیکھ کر بولنے لگتے ہیں۔ صبح صادق کو رات کا مطلقاً چھٹا یا ساتواں حصہ سمجھنا غلط ہے۔